پتہ ہے آپ کو انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہی رہتے ہیں. کچھ کی زندگی میں بہت زیادہ اپس آتے ہیں تو کچھ کی زندگی میں بہت زیادہ ڈاؤنز آتے ہیں. اگر میں اپنی بات کروں تو میری زندگی میں جتنے بھی ڈاؤنرز آئے ہیں اس سے زیادہ میری زندگی میں اپس آئے. میں اگر اپنے ڈاؤنرز کی بات کروں تو مجھے صرف 2 ڈاؤنرز یاد ہیں. پہلا ڈاؤنر میرا تب تھا جب میرے ابو جی گزر گئے تھے. وہ بہت بڑا ڈاؤنر تھا جس سے ابھی تک میں نہیں نکل پائی. اللہ ان کو جنت نصیب کرے، آمین. اس کے بعد جو میرا سیکنڈ ڈاؤنر تھا، اس کے بارے میں آپ سنیے گا، بہت انٹرسٹنگ میں آپ کو اسٹوری سنا رہی ہوں. جب میں لاہور تھی، لاہور سے جب میں شفٹ ہوئی اسلام آباد، میں نے کچہری جوائن کیا تھا ایز اے پریکٹسنگ لائر. آپ کو پتہ ہے پریکٹس کے ٹائم میں مطلب اتنی انکم نہیں ہوتی آپ کی. لاہور سے جتنا میں کچھ سیونگ وغیرہ کر کے لائی تھی اس سے میں نے رینٹ کا گھر لیا. میرے گھر والوں نے ایز یوزول یہی کہ آپ نے LLB کیا ہے تو آپ پریکٹس کرو، آپ کچہری جاؤ، یہ وہ نا. میں نے پلان کیا کچہری جانے کا. پھر میں کچہری جانے لگی. میرا پریکٹسنگ لائر والا سین سٹارٹ ہو گیا. اچھا گزر رہا تھا، لیکن آپ کو پتہ پریکٹسنگ کے ٹائم پہ آپ کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہوتی. جیسا کہ میں اپنا رینٹ دوں گھر کا، یا پھر میں اپنے ایکسپنسز پورے کروں، پھر ٹریول ایکسپنسز، بہت مشکل ہو رہا تھا. پھر کرتے کرتے جو ہے میرا ڈاؤنر آ گیا. مطلب صبح کے 6 بجے تک میں یہ سوچتی رہی کہ مہینہ سٹارٹ ہو گیا، میں نے گھر کا رینٹ دینا ہے، اور میرا جو پاکٹ منی کہیں سے آتا نہیں تھا. اپنی سیونگ تھی، کچہری سے تھوڑی بہت مل جاتی تھی، وہ میرے ٹریول ایکسپنسز لگ جاتے تھے 0. اور منتھ کا تیسرا چوتھا دن تھا سم تھنگ، اور میرا پرس بالکل خالی. مطلب ہوں گے میرے پاس تو 1200-1300 صرف اتنے. اور میں نے گھر کا رینٹ دینا ہے، اپنے ایکسپنسز ہیں، کھانا پینا، یہ وہ. تو میرا بریک ڈاؤن ہو گیا. صبح 6 بجے تک میں سوچتی رہی. پھر مجھے یاد آیا کہ انسٹاگرام پہ مجھے کسی رینڈم بندے نے میسج کیا تھا کافی پہلے کہ آپ اگر لاہور میں ہیں تو آپ ہمارا آفس جوائن کر سکتی ہیں، ایسا کچھ. تو خیر میں لاہور تو جا نہیں سکتی تھی کیونکہ میں شفٹ ہو گئی تھی اسلام آباد. صبح کے 6 بجے میں نے ان کو میسج ٹائپ کیا، ہی سر. پھر میں سوچنے لگی صبح 6 بجے میں نے میسج کیا ہے، یہ کیا کہیں گے. مطلب وہ بہت سینئر تھے تو میں ان کو سر کر کے کبھی کبھار ہماری بات ہوتی تھی. مطلب میں ان کو جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ کون ہے. پھر کرتے کرتے یہ ہوا کہ 8 بج گئے صبح کے. ان کا رپلائی آیا، از ایوری تھنگ اوکے؟ اینڈ آئی واز لائک نو، کچھ بروکن نہیں ہے. کیوں؟ ایک ایج میں آ کے آپ کو لگتا ہے کہ یار اس ایج میں آ کے آپ گھر والوں نے آپ کو پڑھایا، آپ پہ اتنا انویسٹ کیا، پھر اس ایج میں بھی آ کے آپ گھر والوں سے کہو کہ نہیں مجھے پاکٹ منی دے دو. بہت شرمندگی سی فیل ہوتی ہے مجھے. تو خیر پھر میں نے سر کو بولا کہ نہیں کچھ ٹھیک نہیں ہے. تو کہتے ہیں کیا ہوا؟ تو میں نے کہا سر آپ نے مجھے جاب آفر کی تھی جب میں لاہور تھی. کہتے ہیں ہاں آپ ابھی بھی جوائن کر سکتے ہو ہمیں لاہور. میں نے کہا نہیں لاہور جوائن نہیں کر سکتی کیونکہ میں اسلام آباد شفٹ ہوئی. لیکن پھر وہ کہتے پھر. تو میں نے کہا میرا نا بہت ڈاؤنر میں جا رہی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے کام چاہیے. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر مجھے شیئر کریں، میرے بھائی کا آفس ہے اسلام آباد میں. میں ان کو آپ کا نمبر شیئر کرتا ہوں نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب مجھے یہ نہیں بتا رہے کہ جاب کیا ہے یہ وہ نا. پھر میں نے اپنا نمبر شیئر کیا ان کے ساتھ. پھر 8 بج گئے صبح کے. مجھے کال آتی ہے کہ اس طرح آپ کا نمبر ہمیں ملا تھا. تو کہتے ہیں بچے آپ نے ناشتہ کیا ہے؟ اینڈ آئی واز لائک نہیں. کہتے ہیں اٹھو منہ ہاتھ دھو لو، ناشتہ ادھر آفس کراتا ہوں، آپ آفس آ جاؤ. میں کہوں کہ کس چیز کا آفس ہے؟ کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ کا نام سنا ہے؟ میں کہوں ریئل اسٹیٹ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں پراپرٹی کا کام آتا ہے. نہیں. کہتے ہیں چلو آفس آؤ بات کرتے ہیں. اب میں کنفیوز، اور رات بھر سوئے بغیر میری آنکھیں اس سے بھی زیادہ سوجی ہوئی. پھر میں اٹھی ہوں ایسے ہی میں نے منہ ہاتھ دھویا، چینج کیا، انہوں نے لوکیشن بھیجا، میں چلی گئی.
خیر میں وہاں پہنچی تو ماشاءاللہ سے اچھے تھے سر، تو ان سے میری ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں کہ کبھی آپ کے گھر والوں نے پراپرٹی میں انویسٹ کیا ہے؟ میں کہا کیا بھی ہوگا تو مجھے کیوں بتائیں گے؟ تو کہتے ہیں پراپرٹی کیسے خریدی جاتی ہے، کیا پروسیس ہے، کیسے سیل آؤٹ کی جاتی، کوئی آئیڈیا ہے؟ آئی واز لائک نہیں، ہر بات پہ میرا سر ہل رہا تھا نہیں، اور مجھے اتنی امبیرسمنٹ ہو رہی تھی. تو خیر کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ میرے بھائی کے ریفرنس سے آئے ہو تو میں آپ کو کام سکھا دوں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیلری میں آپ کو زیادہ نہیں دے سکتا. جو بات تھی جنرل سی. وہ کہتے ہیں آپ کو کام نہیں آتا تو ہمیں آپ کو کام سکھانا پڑے گا، سو سوری اس لیے آپ کو سیلری کم دیں گے. میں کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ ڈن، آپ کل سے آ جاؤ. مانگا سر ایک مسئلہ ہے. کہتے ہیں کیا؟ مانگا مجھے ایڈوانس میں سیلری چاہیے کیونکہ میرے گھر کا رینٹ دینا تھا. تو کہتے ہیں اچھا. مگر سر تھوڑے سے نا ایشوز چل رہے ہیں اس وجہ سے، میں کل سے آ جاؤں گی. کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے پوچھا بھی نہیں کہ میرے بھائی کو کیسے جانتے ہو یا پھر یہ وہ نا، کچھ بھی نہیں. پھر کرتے کرتے میں اگلے دن چلی گئی. میرا گھر کا رینٹ کا مسئلہ ہو گیا، کچھ میرے اپنے ایکسپینسز تھے، یہ وہ سب کچھ ہو گیا. اور وہ مہینہ انہوں نے مجھے کام سکھایا 5-10 دنوں میں. اور اس مہینے میں مجھے آج بھی یاد ہے، فرسٹ ٹائم میں نے 6 پلاٹ سیل کی تھی. آئی گیس 6-7 ایسے کچھ نا ایک ساتھ ہی. میرے مطلب میری گروتھ اچھی رہی، سب خوش مجھ سے، پیسے بھی آ گئے، میں بھی خوش. نیا کام ہے، نئے کام میں پیسے بھی آ رہے ہیں، کام بھی سیکھ رہی ہوں، سب اچھا چل رہا ہے. خیر مطلب بہت لیول کی فیلنگس تھی بہت. اور آج تک میں نے وہ جو میرے سر تھے انسٹاگرام والے، ان کو تب تو میں نے تھینکس بولا ہے کہ جینون ہوتا ہے کہ تھینک یو سر آپ نے مجھے ادھر بھیجا. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ پوری سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ڈاؤنرز آتے رہیں گے. یہ نہیں کہ ڈاؤنرز آ گئے تو سب میں چاہتی تو سب ختم کر کے واپس اپنے گھر جا سکتی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی، جاب سے بھی مجھے اتنا انکم نہیں مل رہا. لیکن اللہ وسیلہ بنا دیتا ہے کسی نہ کسی کو. تو کبھی بھی ہمیں اتنا ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے. ایک یہ دن مجھے یاد ہے. اور اس پوری سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اتنے زیادہ فالوورز رکھتے ہو انسٹا پہ، سوشل میڈیا پہ، لائکس کے لیے، کمنٹس کے لیے. مجھے لگتا ہے ضروری نہیں ہے. کم لوگ رکھیں، ایسے لوگ رکھیں جو آپ کو لگے کہ آپ کو مشکل وقت میں کام آئے. اور جنرلی وہ میرے مشکل وقت میں کام آئے، اور ایسے کام آئے کہ میں نے بھی کر دکھایا. کیونکہ میں نے ایڈوانس سیلری لی تھی، پریشر تھا مجھ پہ، سب کچھ تھا، لیکن میں نے اپنا بیسٹ دیا. میری سیلز ہو گئی، مجھے پیسے ملے، میرے گھر کے مسئلے حل ہوئے، الحمدللہ الحمدللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بی پازیٹیو. لائف میں آتے ہیں ڈاؤنرز، لائف میں آتے ہیں اپس، تو دونوں ٹائم میں خوش رہنا سیکھیں اور محنت کرنا نہ چھوڑیں. حلال کی روزی جو ہوتی ہے، بے شک آپ کم کماؤ اسی میں خوش رہتے ہو. حلال کی روزی جتنی کم ہوگی نا کوئی بات نہیں، حرام کمائی سے بچو، جتنا میرا ماننا ہے. یہ تھا آج کا بھاشن. میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ میں تھوڑی سی اپنی فیلنگس شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ. آئی ہوپ آپ لوگ کچھ سیکھ سکو میری فیلنگس نہ بھی سیکھو تو کیا ہی کر سکتے ہیں. خیر مزہ آیا خود کے ساتھ باتیں کر کے، بہت مزہ آتا. کبھی تنہائی میں زندگی گزارو اور اپنے لائف کو جتنا آپ نے گزارا ہے اس سب کو ایک بار ریمائنڈ کرو، بہت مزہ آئے گا. ضروری نہیں نیگیٹو چیزیں، پتہ ہے نیگیٹو چیزیں سب میں ہوتی ہیں، لیکن پازیٹیو سوچنے میں جو مزہ ہے یہ اسمائل آپ کو بتا رہی ہے. خیال رکھیں اپنا. بہت بول لیا میں نے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہنسی خوشی. اللہ حافظ. گڈ نائٹ. رات کے بج رہے 11:30. بائے بائے.